دعا ہے کہو منکر تو لعنتی ہے کہو یہ سنت نبی ہے کہو مشکل میں انبیاء نے کہا عمر میں مصطفیٰ نے کہا اور شب ہجرت خدا نے کہا بربر کی جام الفت حیدر پیا کرو مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو اور اگر چاہتے ہو خود میں اونچا ملے مقام ہے در کے دشمنوں پہ زبردست أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله ولا آخر بلا الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أرحام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وعترته خير الإطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان نجل الله تعالى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلوات مسلسل توجہات اور تشریف آوری پر شکر گزار ہوں. صدر صاحب خداوند عالم ظاہر ہے کہ کل دعا ہم سب کے لیے کر چکے.
معصوم عالم سب کو جزائے خیر دیں، صدر صاحب کو بھی۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کی محبت تھی، لیکن قیامت تک ذکر علی کا جتنا کمال پایا جاتا ہے وہ خود کمال علی ہے۔ اس لیے کہ بارگاہ علویہ میں اگر کوئی نیت کر لے اس تذکرے کی تو پھر امداد بھی وہیں سے ہوتی ہے، نصرت بھی وہیں سے ہوتی ہے، اور اسی لیے حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق مولا نے جب آ کر کسی نے حضرت سے کے سامنے آپ کے جلیل القدر صحابی تشریف فرما ہے، اور آپ نے پوچھا کہ تم نے ہمارے حق میں، ہماری فضیلت میں ہمارے انکار کرنے والے سے کوئی گفتگو کی ہے، اس گفتگو کا ہم سے بیان کرو۔ تو جس وقت اس نے اس گفتگو کو بیان کیا تو حضرت نے یہ کہا کہ تم نے یہ ساری دلیلیں ہم سے سنی تھی؟ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا نہیں آپ سے نہیں سنی؟ کہا پھر کہیں پڑھی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں کر بیان کی؟ کہا بس ہم نے جس وقت اس سے گفتگو شروع ہوئی تو ہم نے آپ کی مدح اور نصرت کی نیت کر لی تھی، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا دلیلیں دیں۔ تو امام نے کہا ایک ایک جملہ جو تم نے کہا توریت میں بھی ایسے ہی لکھا ہے، انجیل میں بھی ایسے ہی لکھا ہے کہ جب کوئی ہماری نصرت کی نیت کر لیتا ہے تو خدا اس پہ الہام کرتا ہے۔ یہ رشتے جڑے ہوئے ہیں مدح علی کے وحی و الہام سے، اور ہماری گفتگو چاہے شعر ہو چاہے نثر ہو، قیامت تک جو بھی ایک مرتبہ بارگاہ علویہ میں، بارگاہ اہل بیت میں اخلاص قلب کے ساتھ نیت کر کے تو دیکھے، ذہن و فکر خالی بھی ہو تو کاسا بھر جاتا ہے، خالی بھی ہو تو بھر دیتے ہیں، اس لیے کہ کبھی کسی سوال کرنے والے کو رد نہیں کیا۔ جب غیر کو رد نہیں کرتے، غیر جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، تو پھر اپنوں کی کیا بات ہے۔ انسان اس دروازے پر آ جائے، اور پھر ایک طرف قرآن خود مدح علی اور اہل بیت میں رہنما ہے، قرآن بار بار رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ ستوہ میں کہہ رہا تھا کہ اہل بیت قرآن کے حق میں بولتے ہیں، قرآن اہل بیت کے حق میں بولتا، جو نہیں بولتا وہ بھی ان کے حق میں بولتا۔ صامت ہے قرآن، ناطق نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے حق میں بولتا ہے، اور بولتا ہے تو آواز دیتا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے مثل اعلیٰ زمین و آسمانوں میں، پروردگار کے لیے ہے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز حکیم ہے، وہ عزیز بھی ہے۔ عزیز وہ جس کے اقتدار کو چیلنج نہ کیا جا سکے، عزیز وہ جس کی حکومت کو چیلنج نہ کیا جا سکے، حکیم وہ کہ جو صاحب حکمت ہو، اور جب اپنی اقتدار اور حکومت کی قوت کسی کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی حکمت کسی کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر اسے مسئلہ اعلیٰ بناتا ہے۔ مسلسل 8 منزلوں سے ہم گفتگو کرتے ہوئے اس مرحلے تک آ گئے، مسئلہ اعلیٰ بناتا ہے، اور رسول آواز دیتے یا علی انت مسئل الاعلیٰ، تم مسئلہ اعلیٰ ہو، ایسی مسئلہ اعلیٰ کہ جس کے لیے بھیج دی گئی ہے وہ اس کی قدر کرے۔ قرآن جب بیان کر رہا، دیکھو علی یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید دیکھتے ہوئے چلے جائیے، سورہ مبارکہ ہم سے لے کر والناس تک، بسم اللہ سے لے کر والناس تک، آپ کو ایک ایک مرحلے پر ایسا نظر آئے گا دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک، اس میں سب کے پیچھے ایک راز ہے۔ جو کچھ بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے، کوئی فطری معمولات آگے بڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک راز ہے، وہ راز قرآن نے بیان کیا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں، جیسی بھی کسی قسم کی کوئی حرکت آپ محسوس کر رہے ہیں، ہر ایک کے پیچھے شرط یہ ہے کہ وہ نظام الہی میں ہو۔ اب جو بندہ کر رہا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو کچھ نظم الہی میں ہے، نبوتوں کے ساتھ، رسالتوں کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، ہدایتوں کے ساتھ، کائنات کے ساتھ، سماوات کے ساتھ، زمین کے ساتھ، یہ سب کچھ اس کے پیچھے ایک راز ہے۔
اس راز کو قرآن نے عجیب انداز سے بیان کیا. ذرا سے لمحے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آج آخری اس سلسلے کی گفتگو اس منزل پر ہے کہ ہم کل سے مسلسل ہو جائیں گے, اور کل ہمیں ایک اور مرحلہ مسئلہ اعلیٰ کا بیان کرنا ہے, تو ہم اس کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کہ ایک ایسا پہلو مسئلہ اعلیٰ کا, ہر شے کے, ہر کام کے پیچھے, ہر امر کے پیچھے ایک راز ہے. اس راز کو قرآن نے مختلف جگہوں پر بیان کیا. علم ترا, علم ترا, کیا تو نے نہیں دیکھا, ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ, دریا میں جب کشتی چلتی ہے تو ہوا کی وجہ سے چلتی ہے, ہوا کی وجہ سے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا علم ترا, کیا تو نے نہیں دیکھا, ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ, یہ جو کشتی دریا میں چل رہی ہے یہ ہوا کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے, اللہ کی نعمت کی وجہ سے چل رہی ہے. اس کشتی کے چلنے کی وجہ ہوا نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے. عجیب بات ہے, ہم تو یہی سمجھتے یا تو چپو اس کی وجہ ہوگی کہ ناخدا اور اللہ اسے چلا رہا ہے, یا پھر اس کی وجہ ہوا ہوگی یا بادبان ہو گئے. نہیں, خدا کہہ رہا نعمت کی وجہ سے چل رہی ہے. اچھا, یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب, آئے یوسف یہ جو کنویں سے تم نکالے گئے ہو یہ سوداگر کی وجہ سے نہیں نکالے گئے ہو, نعمت کی وجہ سے نکالے گئے. آئے یوسف یہ جو کنویں سے تم نکلے ہو یہ سوداگر کی وجہ سے نہیں نکلے, نعمت کی وجہ سے نکلے ہو. اچھا, رب اوزینی ان اشکر نعمتک علی وعلی والدی, اے پروردگار مجھے توفیق دے. حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں کہ جو تو نے مجھ پر اور میرے باپ پر نازل کی, مجھ پر اور میرے باپ پر انعام کیا نعمت کی, اس کا شکر ادا کروں, اس کی مجھے توفیق دے. وہ نعمت کیا تھی کہ سلیمان نے چیوٹی کو روندا نہیں اپنے پیروں کے نیچے. قرآن نے کہا یہ بھی نعمت کی وجہ سے تھا, یعنی سلیمان چیوٹی کو پیروں کے نیچے نہیں روند رہے ہیں, یہ بھی نعمت کی وجہ سے. جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے نعمت کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہی نہیں, آیت اس منزل پر آتی ہے, قرآن اس منزل پر آواز دیتا ہے کہ یا عیسی ابن مریم, اے عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اس نعمت کو یاد کرو کہ جو تم پر اور تمہاری ماں مریم پر ہے, تم پر اور تمہاری ماں مریم پر ہے, ہماری اس نعمت کو یاد کرو. اچھا, تو اس نعمت کا کام کیا ہے, اس نعمت کا کمال کیا ہے؟ اس نعمت کا کمال یہ ایتوں کا روح القدس, کہ یہ روح القدس نے جو تمہاری مدد کی ہے اس نعمت کی وجہ سے کی ہے. اور تکلم الناس فی المہدی وکہلا, تم جو گہوارے میں بولے ہو اس نعمت کی وجہ سے بولے ہو. تم جو گہوارے میں کلام کیا ہے تم نے وہ اس نعمت کی وجہ سے کیا, اور جو آخری عمر میں کلام کرو گے اس نعمت کی وجہ سے کرو گے. نہیں, اس علمتک الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل, اور ہم نے جب تمہیں تعلیم کیا کتاب, حکمت, تورات, انجیل, تو یہ جو ساری تعلیم تمہیں ملی ہے نعمت کی وجہ سے ملی ہے. اس تخلق من الطین, تین کا حیات الطیر, اور یہ جو تم نے مٹی سے پرندے بنائے ہیں اور ان کو روح پھونک کر ہوا میں اڑا دیا, یہ بھی نعمت کی وجہ سے. عجیب بات ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نعمت کی وجہ سے ہو رہا. یوسف کنویں سے نکلے, سوداگر نہ نکالے, سوداگر کی وجہ سے نہیں, نعمت کی وجہ سے. سلیمان چیوٹی کو نہ رونے, نعمت کی وجہ سے. دریا میں کشتی چلے, نعمت کی وجہ سے. حضرت یوسف باپ سے ملاقات کر پائے, نعمت کی وجہ سے. یوسف کو تعبیر کی خواب کی ملے, نعمت کی وجہ سے. بہت تفصیل کے ساتھ میں نے چند آیتیں پیش کی ہے. عیسیٰ گہوارے میں کلام کرے, نعمت کی وجہ سے. عیسیٰ پرندوں کو بنا دے مٹی سے اور ہوا میں اڑا دے, نعمت کی وجہ سے. عیسیٰ پختہ عمر میں کلام کرے, نعمت کی وجہ سے. عیسیٰ کا علم کتاب, اس کی وجہ نعمت. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نعمت کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ایسی کون سی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہو؟ یعنی انبیاء کے کام ہو ہی نہیں پا رہے بغیر نعمت کے, انبیاء کے امور انجام پا ہی نہیں رہے ہیں بغیر نعمت کے. اور حد ہو گئی کہ آواز دی اذکروا
مجھے بھی معلوم ہے کس نعمت کی طرف جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو ابھی وہاں لے کے نہیں جا رہا ہوں۔ درمیان میں کچھ منزلیں ہیں، پہلے انہیں محفوظ کر لیجئے کہ وہ منزلیں کون سی ہیں نعمت کی، کہ کوئی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ایک آیت پہ رک جائیے تو بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کا ذکر کرو جو اللہ نے تم پر اتاری، اور اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے قریب ہوئے، تم میں انسیت پیدا ہوئی، تم میں نعمت ہی مانا، اور تم اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ خدا کی قسم نہ پتا چلتا۔ فاطمہ زہرا نے جب خطبہ دیا تو خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگی میرا باپ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی بنے ہو، تم ساری امت ایک دوسرے کے بھائی بنے ہو، یعنی بھائی چارہ امت میں قائم ہوا ایک پیغمبر کی وجہ سے۔ بیوی نے بتایا کہ اللہ نے محمد کو نعمت کہا ہے، کچھ کہہ رہا ہوں، بیوی نے بتایا کہ اللہ نے محمد کو نعمت کہا ہے۔ محمد نعمت ہے، محمد نعمت ہے، میں اس پہ رکوں گا کہ محمد نعمت ہے، لیکن میں کیا کروں کہ قرآن محمد کے لیے، اپنے محبوب کے لیے کچھ اور بھی کہتا۔ دیکھیے نعمت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس پہ اتاری جائے گی اس کے کچھ تقاضے ہیں، لیکن قرآن مجید میں 3 آیتیں اور ان کو محفوظ کیجیے گا، تینوں رسول کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آئے میرے پیغمبر ہم نے تمہیں کچھ نہیں بنا کے بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت ہے رسول۔ بی بی کہہ رہی ہے نعمت ہے، کس کے لیے ہے؟ تم لوگوں کے لیے کہ تم بھائی بن گئے، یعنی مسلمانوں کے لیے۔ اور اس کے بعد تیسری منزل، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم، کیا اللہ نے احسان کیا کہ مومنین پر ایک رسول اتارا۔ ایک جگہ رسول کو رحمت کہا ہے، دوسری جگہ نعمت کہا ہے، تیسری جگہ احسان کہا ہے۔ توجہ، رسول رحمت بھی ہے، رسول نعمت بھی ہے، رسول احسان بھی ہے، لیکن ہر ایک پر ہر ایک نہیں ہے۔ رحمت ہے عالمین کے لیے، نعمت ہے مسلمین کے لیے، احسان ہے مومنین کے لیے۔ رحمت ہے عالمین کے لیے، نعمت ہے مسلمین کے لیے، احسان ہے مومنین کے لیے۔ اسی لیے جہاں رحمت کہا وہاں عالمین کہا، جہاں نعمت کہا وہاں مسلمانوں کا ذکر کیا، جہاں احسان کہا وہاں مومنوں کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے تینوں کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے۔ رحمت عالمین کے لیے ہے، رحمت بنجر پہ بھی پڑتی ہے، سرخیز پہ بھی۔ عالمین کے لیے رحمت ہے، بنجر پہ بھی ہے، سرخیز پر بھی، یعنی پانی یہاں بھی برسے گا وہاں بھی، لیکن یہ تو اس زمین کا صرف ہے کہ اگر صرف ہے تو اسی قطرے کو جذب کرے گی اور دانا اگلنے لگے گی، لیکن اگر صرف نہیں ہے تو وہی قطرہ ضائع ہو جائے گا، لیکن قطرہ تو بارش کا ہی رہے گا نا، قطرے کی حیثیت تو تبدیل نہیں ہوگی۔ اس لیے عالمین کے لیے رحمت بنایا، نہ کافر پہ دروازہ بند ہے نہ تسلیم کرنے والوں پر، اس لیے رحمت بنا دیا بارش کی طرح، اور بارش سے مثال دی رہ گئی۔ لیکن رحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ جو قبول کرے، رحمت کا نتیجہ ہے قبولیت۔ اور نعمت میں کیا ہوگا؟ نعمت بنایا مسلمین کے لیے۔ اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ قرآن مجید نعمت کی منزل پر کہتا ہے اور عجیب بات کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے رسول کو نعمت بنایا ہے۔ نعمتیں بہت سی ہیں، یاد رکھنا، حالانکہ نعمت زندگی میں بہت سی ہوتی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرا مولا بزم رسالت میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر پہلے پیغمبر نے اپنی بزم میں ایک سوال کیا، اور سوال بڑا عجیب و غریب ہے کہ تم میں کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کی سب سے عظیم پہلی نعمت کون سی؟ پہلی نعمت کون سی ہم پر؟ پہلی۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ دولت، جس نے دولت کو سمجھا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ بیوی،
یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے. جس نے بیوی کو سمجھا, کسی نے کہا یا رسول اللہ اولاد, جس نے اولاد کو سمجھا. پیغمبر کسی کے جواب پہ مطمئن نہیں ہوئے. ایسے میں بزم رسالت میں علی داخل ہوئے. یہی سوال رسول نے علی سے کیا. علی مسکرائے کہ یا رسول اللہ, پہلی نعمت یہ ہے کہ عدم سے وجود بخشا. کچھ نہ تھے اور کچھ ہے, یہ پہلی نعمت ہے. اب جب پہلی نعمت بتا ہی دی گئی تو پھر دوسری بھی کون بتائے؟ کہ یا علی دوسری نعمت؟ کہ یا رسول اللہ دوسری نعمت یہ ہے کہ اپنے اطاعت گزاروں میں خلق کیا, نافرمانوں میں نہیں. بھئی علی نے کہا ہے کہ کسی عقیدے پہ پیدا ہونا نعمت ہے. علی کہہ رہے ہیں بزم رسالت میں کہ کسی عقیدے پر, اطاعت کے عقیدے پر, تسلیم کے عقیدے پر پیدا ہونا نعمت ہے. اور اب علی گنواتے چلے تو دیکھیے رحمت میں منزل ہے قبول کی, لیکن نعمت کا مسئلہ ہے کہ قرآن کہہ رہا یوم ذلت تسألن عن النعیم, ہم نعمت پہ سوال کریں گے. رحمت پہ قبول ہے, نعمت پہ سوال ہے. نعمت پہ سوال کے معنی کیا؟ رسول نعمت ہے تو سوال کیا جائے گا. مانا کہ نہیں مانا, تسلیم کیا کہ نہیں کیا. اب جس کے لیے رحمت ہے اس پہ قبولیت کا فریضہ, جس کے لیے نعمت ہے اس کے لیے سوال ہے, جواب وہ دے گا. جس پر احسان ہے, احسان میں نہ قبولیت ہوتی ہے نہ سوال کا جواب ہوتا. احسان میں تو شکر ہوتا, منزل احسان میں تو شکر کیا جاتا. اور قرآن کہہ رہا مومنین کے لیے رسول احسان ہے تو احسان پہ کرو شکر. اور شکر کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا, وہ بھی یاد رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك فحدث. دیکھیے احسان اس سے اعلیٰ منزل ہے, نعمت کم منزل ہے. کم منزل پر اپنا فریضہ انسان سمجھ لے تو زیادہ کی منزل پہ سمجھ جائے گا. نعمت ہے کون؟ رسول. اور نعمت کے نتیجے میں کرنا کیا چاہیے؟ اس سورے میں نعمت کہاں ہے یہ بتائیے. پورے سورے میں نعمت کہاں ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا تم یتیم تھے تو اس نے تمہاری پرورش کی, تم تنگدست تھے تو اس نے تمہیں دولت دے دی. یہ بتا چکا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ وہ کی زمین کس طرف جاتی ہے. تو جب یہ سب ہوا کہ تم یتیم تھے تو اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھ لیا, اور جب تم تنگدست تھے تو اس نے تمہیں دولت دے دی. تو اب کیا کرو؟ جو نعمت اللہ نے تم پر دی ہے اس کو جگہ جگہ بیان کرو, اس کو بار بار بیان کرو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور دیکھو جو نعمت تیرے پروردگار کی تم پر ہے اس کو بیان کرو. اس کے معنی یہ ہے کہ نعمت کے بعد سوال ہوگا محشر میں. دنیا میں کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے. دنیا میں نعمت کو بیان کرنا, فحدث, اس کو بیان کرتے رہو, بیان کرتے رہو, بیان کرتے رہو. رسول سے کہا جا رہا ہے تو رسول, ارے جو خود کائنات میں مسلمانوں پہ نعمت ہے اس پر کوئی نعمت ہے, اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ جب نعمت تم پر آئی ہے تو بیان کرو. اور آیت میں سورہ میں نعمت کون سی ہے؟ نعمت وہ ہے کہ جس نے اپنے گھر میں رکھ لیا, نعمت وہ ہے کہ جس نے مال دے دیا. رسول کے لیے ابو طالب نعمت, رسول کے لیے خدیجہ نعمت. اور قرآن کہے بیان کرتے رہو, بیان کرتے رہو. ہمارا ذکر ابو طالب تو رسول پہ بھی واجب ہے.
ذکر کرنا فحدث فحدث، اسی حدث سے ہے حدیث. حدیث کے معنی ہے بیان کی ہوئی. بڑے بڑے صحیح تھے پرانے بزرگ. آج تو لفظ بدل گیا، لفظ بدل گیا. مولانا تقریر کر رہے ہیں، مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں، یا بزرگ بیٹھے ہیں جن کو جملہ یاد ہے کہ پہلے ایک ہی جملہ استعمال ہوتا تھا. ارے مولانا کی حدیث سنی. یہ کتنے صحیح لوگ تھے جنہوں نے ممبر پہ بیان ہونے والے ذکر اہل بیت تو حدیث کا لفظ دیا تھا. یہ کہیں اور سے نہیں دیا تھا، یہ اسی سورے سے دیا تھا. اس لیے کہ رسول کے لیے ابو طالب کا ذکر نعمت تھا، تو ابو طالب کا ذکر رسول کرے. ہم پر رسول کو نعمت بنایا، اور جو رسول کے ساتھ نعمتیں جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کا ذکر نعمت، اور نعمت میں بیان ضروری ہے، اور بیان کے ساتھ جب احسان ہو جائے تو شکر کرو. تو پتہ کیسے چلے کہ اور نعمتیں کون سی ہیں جو رسول کے ساتھ آئی؟ نہ کھولتا اگر رسول خود نہ بیان کرتا. اور پیغمبر نے کہا کہ جس وقت علی کعبے میں پیدا ہوئے تو ایک مرتبہ انبیاء اترنا شروع ہوئے. پیغمبر کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، جملے سنیے گا. پیغمبر نے کہا جب علی کعبے میں پیدا ہوئے تو انبیاء اترنا شروع ہوئے. انبیاء علی کی زیارت کرنے آئے تھے، اور ایک ایک نبی کی سواری آ رہی ہے اور کعبے میں اتر رہی ہے. آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، سلیمان آئے، ایوب آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے. سارے انبیاء علی کی زیارت کرنے آئے تھے. جب مریم، حوا، آسیہ اور سارہ جو خدمت میں مصروف تھی اور خواتین کے امور انجام پا چکے، یہ معصوم کی ولادت ہے، ہماری طرح نہیں ہوتی. جب وہ امور انجام پا چکے کہ جس کے لیے مریم و سارہ کو بھیجا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ مریم کی گود سے سب سے پہلے پیغمبر کہہ رہے آدم نے علی کو اپنی گود میں لیا اور علی کا چہرہ دیکھا. جیسے ہی علی آدم کی آغوش میں آئے تو ایک مرتبہ علی نے دادا کو سلام کیا، اے دادا آدم آپ کو ہمارا سلام. تو پلٹ کر دادا نے کہا وعلیک السلام، ابنی نہیں ولدی نہیں، وعلیک السلام یا امیر المومنین. وعلیک السلام یا امیر المومنین. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا آدم نے، اور جملہ یہ کہا اے علی اگر تم اور تمہارے بھائی محمد نہ ہوتے، میری تمہید یاد رکھیے گا، اگر تم اور تمہارے بھائی محمد نہ ہوتے تو میرا رجوع قبول نہ ہوتا. آدم سے نوح نے اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر کہا، جیسے ہی گود میں آئے علی نے کہا دادا نوح آپ پر سلام. تو ایک مرتبہ نوح نے جواب دیا وعلیک السلام یا امیر المومنین. اس روایت کے راوی پیغمبر اور شیخ طبرانی نے اپنی کتاب موالید ائمہ میں اس روایت کو لکھا ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ نوح نے کہا وعلیک السلام یا امیر المومنین، اگر تم اور تمہارے بھائی محمد نہ ہوتے تو میرا سفینے کو نجات نہ ہوتی. اس کے بعد ابراہیم نے، جملے سنیے گا، ابراہیم نے اپنی آغوش میں لیا، سلام کیا علی نے، دادا ابراہیم خلیل اللہ آپ پر سلام. کب علیہ کا سلام یا امیر المومنین. دادا آدم، دادا نوح، دادا ابراہیم، وعلیہ کا سلام یا امیر المومنین. اگر تم اور تمہارے بھائی محمد نہ ہوتے تو آگ میرے لیے گلزار نہ ہوتی. اس کے بعد موسیٰ نے اپنی آغوش میں لیا. جیسے ہی موسیٰ نے اپنی آغوش میں لیا تو علی نے کہا اے چچا موسیٰ آپ پر سلام. دادا چچا موسیٰ آپ پر سلام. موسیٰ نے کہا علیہ السلام یا امیر المومنین. اگر تم اور تمہارے بھائی محمد نہ ہوتے تو میں خوف سے کبھی باہر نہ نکلتا اور مجھے نجات نہ ہو پاتی قوم کے ساتھ جو میں نے قوم کو دریا پار کرا دیا. تمہارے دونوں کی وجہ سے ہوا، لفظ وجہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد عیسیٰ نے
کہ جو پیغمبر کے لیے بھی نعمت ہے. مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون. اے حبیب تم دیوانے نہیں ہو، مجنون نہیں ہو، اپنے پروردگار کی نعمت کی وجہ سے. تو ساری کائنات کے لیے علی اور محمد نعمت، اور محمد کے لیے کوئی نعمت کہ جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی نعمت کی وجہ سے دیوانے نہیں ہو. اب لوگ کہیں گے تو پھر بات کیا ہے، نعمت تو وہ بھی ہے، نعمت تو یہ بھی ہے. جی نہیں، علی اور محمد کا آپس کا رشتہ جب تک لوگ نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا آپس کا. یہ روایت جو اب بھی کعبے کی سنائی یہ ہمارے مسلک کی روایت ہے، لیکن اب جو سنا رہا ہوں یہ عالم اسلام کی روایت ہے. اور روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے آ کر رسول سے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر پیغمبر سے پوچھا کہ حقیقت تو بتا دیجئے کسے کہتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود سے رسول نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود جاؤ بھلا حجرے میں چلے جاؤ. جب وہ پہنچے تو دیکھا علی سجدے میں ہے اور دعا کر رہے، خدا بندہ اپنے محبوب محمد کے وسیلے سے میرے شیعوں کو بخش دے. وہاں سے دعا سن کر واپس آئے کہ رسول کو آ کر دعا بتائے تو رسول سجدے میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے میں اپنے وسیع علی کے واسطے سے تسلیم کرنے والوں کو بخش دے. عبداللہ ابن مسعود بے ہوش ہو گئے، حقیقت پوچھنے آئے تھے. پیغمبر نے پانی چھڑک کے رسے واقع بنائے. کہا کیا ہوا ابن مسعود، برداشت نہ ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بڑی حیرت کی بات ہے، وہاں جاتا ہوں تو وہ آپ کو واسطہ دیتے ہیں، آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ ان کا واسطہ دیتے. کیا یہی حقیقت ہے؟ تو کبھی آیت کا لب و لہجہ ایسا نہ ہوتا جیسا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے رسول پہنچا دو، اور اگر نہ پہنچایا تو رسالت گئی، کوئی کام انجام ہی نہ دیا رسالت کا. پہنچا. وان لم تفعل، میں نے اکثر کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، پہنچایا نہیں. کوئی کام ہے جو نبی سے کہا جا رہا، کوئی کام ہے جس کے لیے نبی کو حکم دیا جا رہا. اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور پیغمبر نے، آیت آئی ہے، عالم اسلام کی روایتیں یہ ہے کہ آیت 1 مرتبہ آئی ہے، ہماری روایت یہ ہے کہ آیت 3 مرتبہ آئی ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کے 5ویں امام نے، راوی نے آ کر پوچھا کہ مکے سے نکلے، جوفا پہنچے تو کیا راستے میں آیت آئی؟ آپ کے 5ویں امام نے فرمایا پہلے مکے میں آئی تھی، پیغمبر پر مکے میں یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی. پھر آیت صرف اتنی آئی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت الرسالہ. کہا کہ بس اتنی آئی تھی. جب آیت آئی تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ولایت علی کے اعلان پر مخالفت کرنے، مخالفت ہونے کے امکانات بہت ہیں. 5ویں امام کی حدیث ہے. تو جبریل واپس گئے، توجہ کیجئے گا، جبریل واپس گئے، اور جب واپس گئے اور پھر آئے تو دوبارہ آیت مکے سے نکل رہے تھے تب آئی. تو پھر پیغمبر نے سلام کے ساتھ اسی جملے کو واپس کیا. 3ری مرتبہ پیغمبر جوفا کے قریب تھے جب آیت آئی ہے. تو اب آیت اس طرح نہیں آئی، اب آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من
اس لیے کہ وعدہ اللہ نے کیا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہم بچانے والے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس سانس چلتی رہے گی تو خدا نے بچایا۔ اما بچانے کے مفہوم کو جس نے سمجھ لیا تھا وہ دار پہ پہنچ گیا۔ وہ بچانے کا مفہوم معلوم ہو گیا تھا، وہ دار پہ پہنچ گیا۔ جس کو بچانے کا مفہوم معلوم ہو گیا تھا وہ حجاج ابن یوسف کے سامنے آ گیا۔ بتایا آپ کو، آگے بڑھ جاؤں گا، دو چار جملے سن لیجئے، مجھے اپنے موضوع کو بھی کامل کرنا۔ مسئلے اعلیٰ، اس لیے علی کو مسئلے اعلیٰ بنایا کہ مقام شکر پر جیسے خدا کا شکر ادا ہوتا ایسے ہی علی کا شکریہ ادا ہوتا۔ خدا کا شکر بھی اس کے نام کی مالا جپنے سے ہوتا، علی کا شکریہ بھی یا علی کہنے سے ہوتا۔ جیسے جیسے کہتے جاؤ گے شکریہ ادا ہوتا جائے گا۔ یہ علی کی صدائے شکریہ ہے، قدیر کا، قدیر کی شکر گزاری ہے، اس لیے مسئلے اعلیٰ بنائے۔ اور ایسی منزل پر وہ تقریر جس کو یاد ہے، پہلی تقریر اسی عشرے کی، جہاں سے شروع ہوا تھا عشرہ، میں کمبر میں تھوڑی سی گفتگو کر رہا تھا، آج ملحق ہو گیا اور آگے بڑھ جاؤں۔ جب دیکھیں یہ یقین ہے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ کمبر سے حجاج نے پوچھا کس طرح قتل کروں تجھے، میں کس طرح قتل کروں؟ کمبر مسکرائے، کہا جیسے میدان محشر اور زمانہ رجب میں میرے ہاتھ سے قتل ہوگا گوارا کرے ویسے قتل کر۔ یقین ہے پروردگار کی ذات پر کہ وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ محض جان اپنی جگہ پر، جان کی حفاظت کے احکامات اور ہیں، لیکن یہ شدائد زمانہ، یہ مخالفتیں اس لیے نعمت قرار دیا۔ اور اب کیا کروں؟ کل شب جمعہ ہے نا، کل شب جمعہ ہے، کل دعائے کمائل پڑھو گے تو آؤ ذرا سا میں آج ہی کچھ جملے پڑھوں۔ میرا مولا دعائے کمائل کو تعلیم کرتے ہوئے، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنن ارحم من راس مالہ الرجا و سلاحہ البقا یا سابغ النعم، یا سابغ النعم۔ اے وہ جس کا نام دوا ہے، کیا کہا تھا میں نے؟ علی کو اللہ نے مسئلے اعلیٰ بنایا اور شکر گزاری کی منزل پر یا علی کرنا یہ شکریہ ہے۔ اس کا نام دوا ہے، تو جس کا نام دوا ہے اس کا نام پکارو، اور اگر وہ اپنے نام کی طرح کسی اور کے نام کو دوا بنا دے تو یہ تو جانے نام لینے والا کے نام لے کر شفا ہوئی کہ نہیں۔ پھر یقین کا مطالعہ شرح کروں گا تو دعائے کمائل کی شرح پہ تقریر ہو جائے گی، کسی دن موضوع رکھ کے شرح کریں گے۔ دعائے کمائل پر بدو توفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ کیا کہا امام نے؟ یا سابغ النعم، نعمت واحد نعم جمع، آئے نعمتوں کو پے با پے نازل کرنے والے، آئے نعمتوں کی بارش کرنے والے۔ نعمت تو علی ہے، نعمت تو علی ہے، اور دعائے کمائل میں علی کہہ رہے ہیں یا سابغ النعم، اے نعمتوں کو پے با پے نازل کرنے والے۔ علی کا جملہ بتا رہا ہے کہ اس نے ایک نعمت نہیں بھیجی، نعمت پہ نعمت، نعمت پہ نعمت، نعمت کے بعد نعمت، نعمت کے بعد نعمت۔ خدا کی قسم یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا، پہلے علی نعمت، پھر حسن ابن علی نعمت، پھر حسین ابن علی نعمت، پھر علی ابن حسین نعمت، یہاں تک کہ مہدی نعمت، آخری نعمت رکھی ہوئی ہے۔ اتنے تواتر سے نعمتیں بھیجی، جس تواتر سے نعمتیں آ رہی ہیں اسی تواتر سے شکریہ بھی ادا کرو، جس تسلسل سے نعمتیں آ رہی ہیں اسی تسلسل سے شکریہ بھی ادا کرو۔ یہ اس کی نعمتوں پر شکر گزاری ہے۔ علی اگر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ظاہری نگاہوں میں تو علی کے بعد حسن ابن علی تو ہے، حسین ابن علی تو ہے، اور ایک نعمت رکھی ہوئی ہے۔ اور میں نے کیا کہا تھا کہ محمد اور علی نعمت، قرآن نے کیا کہا؟ یومئذ لتسألن عن النعیم، نعمت پہ سوال کیا جائے گا، نعمت پہ سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال ہی تو ہے کہ پیغمبر کو اتنے جلال سے مخاطب کیا، یہ سوال ہی تو ہے کہ نبی سے کہا گیا اگر یہ کام نہ کیا تو رسالت جائے گی۔ یہ سوال ہی کا ایک انداز ہے، اور وہاں جو پوچھا جائے گا عقبہ میں تو نعمت پہ، تو خالی علی پہ نہیں پوچھا جائے گا،
خالی غدیر نہ یاد رکھنا، غدیر سے مہدی تک آ جاؤ. مسئلے اعلیٰ ہے، مسئلے اعلیٰ ایک نہیں ہے. جو مقام علی پر آ جائے وہ مسئلے اعلیٰ ہے. اور ہر امام اپنے عہد کے لیے نعمت ہے، اور نعمت ایسی نہیں اپنے عہد کے لیے نعمت ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے کہا. اور جب علی دعائے کمائل کو آغاز کرتے ہیں، اب پچھلی ساری تقریریں آپ کے اذہان میں محفوظ ہیں، جملے میں نے یا سابغ النعم یہیں سے جملہ روکا ہے، آگے بڑھوں گا. یا سابغ النعم، آئے نعمتوں کو پے پے نازل کرنے والے. اور اس کے بعد جب دعائے کمائل کا یا آخر جب آغاز ہوتا ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء وقضا لها كل شيء فزل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء على كل شيء. ہاں پروردگار، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دعا ہے، اسی دعا میں راز چھپا ہوا ہے نعمتوں کا. پچھلی ساری تقریریں آپ کے اذہان میں محفوظ ہیں، میں سب دہرانا نہیں چاہتا. پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ابن مسعود کی روایت یاد ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے واسطے سے جو چھائی ہوئی. لفظ رحمت یاد رہا، یہ بھول گئے محمد ہے. پروردگار، یہ دعائے کمائل کا آغاز ذکر رسول سے ہو رہا، دعائے کمائل کا آغاز ذکر رسول سے. پروردگار، میں تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو چھائی ہوئی ہے، اور اس قوت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جو تیرا قہر بن کے ٹوٹتی ہے، وہ قوت کہ جس میں طاقت ہے اور جس نے کائنات پر نظم و نسق قائم کیا ہوا ہے. قہرت بہا کل شیء، ہر چیز پر قہاری اسی قوت کی وجہ سے ہے. تو کوئی اور ہے جسے قوت کہا گیا خدا کی؟ اب کل کی تقریر جو آنے والی ہے اس سے متصل ہو رہا ہوں اور مسلسل ہو رہا ہوں. کوئی اور ہے جسے قوت کہا گیا؟ کیسے پتا چلے کہ قوت کس کے پاس ہے اور قوت کون ہے؟ کیا کروں؟ قوت کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ قوت اس منزل پر ظاہر ہوتی ہے کہ جب قرآن نے کہا کہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے آدم کو انکار کیا تو قرآن کہتا ہے ہم نے اس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا، تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ قوت ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے. مفسرین نے لکھا یہ ہاتھ کا مطلب قوت الہی ہے. تو پھر ید اللہ قوت خدا ہوا نا، پھر ید اللہ خدا کی قوت ہوا. تبھی تو علی سے کسی نے پوچھا کھاتے ہو چاکی روٹی، اور اٹھا لیا در خیبر. علی نے کہا چاکی روٹی کھاتا ہوں وہ میری غذا ہے. در خیبر اٹھانا یہ قوت خدا ہے. اور اب کیا کہہ رہے ہیں علی؟ وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، تیری اس قوت کے واسطے سے. تو واسطہ علی کا ہے. یہ دعائے کمائل کی شرح کبھی پڑھتے ہوئے کسی کے ذہن میں آیا کہ علی اور محمد کا ذکر؟ یہ دعائے کمائل ہے. وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. اور اس سلطان کا ترجمہ کرنے والوں کی بڑی غلطیاں ہیں. سلطان کا ترجمہ کیا؟ تیری سلطنت. سلطنت عربی کا خود لفظ ہے. سلطان کا مطلب سلطان ہے، سلطنت نہیں ہے. اور پرسوں کی تقریر 16 صفر کے سلطان پر ہوئی ہے. تیرے سلطان کے وسیلے سے بابے سلطان کا الذی علی کل شیء، جو بلند ہے ہر شے سے بلند ہے. تو وہ سلطان کون ہے؟ بتا چکا کہ علی ہے. علی دعائے کمائل تعلیم کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں اپنا ہی واسطہ دے رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. ذکر ضروری تھا دعائے کمائل کا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پروردگار ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو متغیر کر دیتے ہیں. یہ تو میں نے بہت احتیاط کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، بہت صاف ترجمہ کر دو، بہت صاف ترجمہ. پروردگار
ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں سے ہمیں غیر کر دیتے ہیں. سوچتے رہیے جو نعمتوں سے ان کو ہم سے اور ہمیں ان سے غیر کر دیتے ہیں. اس کے معنی کچھ ایسی خطائیں ہوتی ہیں جو نعمتوں کے اور ہمارے درمیان غیریت پیدا کر دیتی ہیں اور وہ کیفیت متغیر ہو جاتی ہے کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں اور وہ ہم سے الگ ہو جائیں. دور رہتے ہوئے بھی کوئی قریب ہو اور قریب ہوتے ہوئے بھی کوئی دور ہو. دعائے کمیل میں علی نے نعمت کا ذکر کر کے یہ سمجھایا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا جس سے خیریت نہیں تھی وہ دور تھا مگر قریب تھا. جس سے خیریت نہیں تھی وہ دور تھا مگر قریب تھا. اس لیے کہ نعمت کو پہچانتا تھا اور قرآن نے کہا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. یہ پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں. نعمتوں کو ایسا نہیں ہے کہ پہچانتے نہیں ہیں. تقریر ایک منزل سے قریب ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ پہچانتے نہیں, پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے. یہ پہچان کے انکار کرنا کیا ہوتا؟ افا بنعمت اللہ یجحدون. کیا تم اللہ کی نعمت سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کی نعمت سے لڑ رہے ہو؟ تو پہچان کر انکار ہو رہا ہے. اور جو دور ہے اور پہچان رہا ہے تو وہ آ گیا قریب, ادھر تھا اسی لیے تو ہو گیا, اس لیے کہ نعمت کو پہچانتا تھا. نعمت کو پہچانتا. تقریر کو واپس لے جاؤں گا. دیکھیے آپ کہیں گے دلیل دیجیے, دلیل میرے پاس موجود ہے, ابھی دلیل دیتا ہوں. کیا کہا؟ محمد نعمت. توجہ, محمد نعمت. تو اب حر نے کیا کہا؟ جب راستہ روکا تو حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو اس نے جملہ کہا میں منزل فضائل کروں. کہا مولا آپ نے میری ماں کا نام لیا لیکن کیا کہنے آپ کی ماں تیرے گرامی کی عظمت کے. اس کے معنی عظمت فاطمہ کو پہچانتا ہے. فاطمہ کون ہے؟ بس تم منی. نعمت کو پہچانتا تھا, نہ پہچانتا ہوتا تو ادھر نہ ہوتا. جب پہچان لیا تو انکار نہیں کیا. لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو پہچان کے انکار کر رہے تھے. یہی سید الساجدین نے شام کے دربار میں خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا. اب کیا کرے, بات منزلیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جہاں ذکر فضائل کا ہوتا ہے مگر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں یہ معرفت کے آنسو ہیں. اگر فضائل میں آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ معرفت کے آنسو ہیں. اور اگر کوئی معرفت کے آنسو سمجھنا چاہے تو 7ویں پارے کی پہلی آیت پڑھنے جا کر, اس میں معرفت کے آنسوؤں کا تذکرہ ہے. موقع نہیں ہے کہ اس وقت ذکر کروں. سید الساجدین نے یہی کہا تھا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں کعبے کا بیٹا ہوں, میں مینا کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں حجر کا بیٹا ہوں. یہ کس سے کہہ رہے تھے؟ کچھ وہ تھے جو پہچانتے تھے, کچھ وہ تھے جو نہیں. کوئی ایک ایسا ہوتا جو اٹھ کر یہ کہتا آپ کہہ رہے ہیں میں کعبے کا بیٹا ہوں, کیسے کہہ دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں زمزم کا بیٹا ہوں, کیسے کہہ دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں صفا کا بیٹا ہوں, کیسے کہہ دیا؟ کسی ایک نے نہ کہا. اس کے معنی کیا ہے کہ جانتے تھے, سمجھتے تھے. یہی تو حسین کہہ رہے تھے, یہی بات حسین ابن علی نے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ کیا میں نے پچھلے سال بہت تفصیل کے ساتھ یہ جملے زیارت وارثہ کی شرح کرتے ہوئے اسی منبر سے عرض کیے تھے, اس کی تفصیل میں نہیں جانا. بار بار سید الشہداء نے لشکر شام سے پوچھا مجھے پہچانتے ہو نا؟ کہا ہم جانتے ہیں تم نبی کے نواز سے. کہا مجھے پہچانتے ہو نا؟ کہا ہم جانتے ہیں کہ تم فاطمہ زہرا کے بیٹے ہو. کہا مجھے پہچانتے ہو نا؟ کہا ہم جانتے ہیں کہ تم علی کے لال ہو. پہچانتے ہو تو پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ پہچانتے ہو تو پھر تو تاریخ کیا سمجھ رہی ہے کہ جو لشکر یہ جانتا ہے کہ یہ حسین ہے, جو لشکر یہ جانتا ہے کہ یہ علی ابن الحسین ہے, جو لشکر یہ جانتا ہے کہ یہ رسول کا وارث ہے, جب سید الساجدین یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تیرے باپ کا نام اذان میں ہے کہ میرے باپ کا, یہ تیرے جد کا نام ہے کہ میرے جد کا, تو پھر ایسی منزل پر پہچان کوئی تو اٹھ کر کہتا. وہ یزید جو قتل کر رہا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نام تو آپ ہی کے جد کا ہے. تو پہچانتے ہیں نا کہ محمد کا نواسا ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے, علی کی وراثت ہے, اللہ کی نعمت ہے, اور اس کے بعد پہچاننے کے باوجود قتل بھی کر رہے ہیں, اسیر بھی کر رہے ہیں. تو جو یہ پہچانتے کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو خطبہ دے رہی ہے یہ علی کی بیٹی ہے؟
بارگاہ میں اور اس کی خدمت میں صرف ایک اپنے دل کی تمنا جو میرے دل کی نہیں ہے، وراثتاً مذہب اہل بیت میں آ رہی ہے، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں تقریر ختم کروں مسائل تو جو جہاں پر ہے وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ ماتمی دستہ آئے گا تو ماتم کرے گا. یہ شب اربعین ہے، جہاں کھڑے ہو یا حسین شروع کر دینا، بس آج کچھ دیر سینوں پہ ہاتھ مار کے ماتم کر لینا. اس لیے کہ پہلا چہلم بہن اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکتی. پہلا چہلم تو قید خانے میں گزرا ہے، پہلا چہلم تو اسیری میں گزرا ہے، پہلا چہلم تو زندان میں گزرا ہے. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے. معصوم عالم آپ کو جزائے خیر دے. اللہ اللہ. بھائی مارا گیا، بہن رو نہ سکی. 1 سال گزر گیا اور 1 سال کے بعد اسیروں کی رہائی کس بات پر ہوئی؟ اسیروں کی رہائی اس بات پر ہوئی کہ جب شام کی عورتیں جو روز آ کر قید خانے کے دروازے پر سکینہ بی بی سے کربلا سنتی تھی، وہ جو آئیں تو انہوں نے کہا آؤ سکینہ بی بی ہم آ گئے، ہمیں کربلا سناؤ. تو ایک مرتبہ بیمار نے زنجیروں کو سنبھالا، در زندان پر آئے تو وہ بچی مر گئی، وہ بچی مر گئی جو تمہیں کربلا سناتی. لو آزاد آ رہے، فاطمہ کا لال چند دن کا مہمان ہے، فاطمہ کا لال چند دن کا مہمان. اور وہ ماں، وہ مظلوم کی ماں ایک قضاخانے میں آنچل پھیلا ہے، کوئی میرے بچے پر ہونے والا. اور عزادارو یہ پیغام تو یاد ہی ہوگا کہ جیسے مادر حسین کو آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے ہی گریوں کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. امام صادق کہتے تھے دیکھو میرے جد مظلوم پر ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے. پکار پکار کے رونا، چیر چیر کے رونا. بیمار نے کہا وہ بچی مر گئی جو تمہیں کربلا سناتی تھی. تو ایک مرتبہ شام کی عورتیں روتی ہوئی گھروں کو واپس ہوئی اور اپنے مردوں سے کہا اب کھانا نہیں پکے گا، اب گھروں میں چولہا نہیں جلے گا، جاؤ یزید سے کہہ دو کہ بیووں کو آزاد کرے، قافلے کو رہا کرے. یہ شام والوں نے قصر کو گھیر لیا. جب قصر کو گھیرا گیا تو ایک مرتبہ یزید نے فیصلہ کیا کہ قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے. مقتل کہتا ہے کہ سید الساجدین کے پاس پیغام لے کر ایک شخص آیا اور کہا یزید نے یاد کیا ہے، یزید نے بلایا ہے. بیمار زنجیروں کو سنبھال کر اٹھا، یزید کے دربار میں آئے، اس نے اٹھ کر استقبال کیا، بٹھایا، حداد کو بلایا، لوہار کو بلایا گیا. جب لوہار آیا تو لوہار سے کہا ذرا اس قیدی کی زنجیریں کاٹ دو، اس کا توق کاٹ دو. عزیز و جملہ سن سکو گے جب لوہار نے توق کاٹا تو چیخ مار